السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ حصہ روایات حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق کے موصول مشہور شہر نینوے میں بستی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان بستی کے لیے پیغمبر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، بہت سکھایا، بہت سمجھایا، لیکن اس کی قوم انکار کر بیٹی ایمان نہ لا سکی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد قرآن نے 1 لاکھ سے زائد بتلائی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، وہ ایمان نہ لائی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ تیرے قوم پر میں 3 دن کے اندر عذاب لے آؤں گا۔ میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت آپ پر 3 دن کے اندر عذاب فرمائیں گے۔ تو اس کی ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ یونس تو ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عذاب آنے والی ہیں، آپس میں ہم مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا یہ سچ مچ میں عذاب آتی ہیں یا ویسی یونس علیہ السلام نے کہہ دیا۔ تو ساری قوم اکٹھا ہوئی اور آپس میں یہ فیصلہ طے کیا کہ ہم صبح کو دیکھیں گے، اگر یونس علیہ السلام ادھر ہی ہیں تو عذاب نہیں آئے گی، اگر یہ ادھر سے نکل پڑے ہیں تو صبح ہم پر عذاب نازل آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو قومی بھی گزری ہیں، جب ان پہ عذاب آتی تھی تو اس کا نبی ادھر سے چلا جاتا تھا۔ ہم بھی صبح دیکھ لیں گے، اگر یونس ادھر ہی ہیں تو عذاب نہیں، اگر وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو عذاب آئے گی۔ میرے دوستو، جیسی ہی قوم نے دیکھا کہ عذاب آنے والی ہیں، بادل چھا گئی ہیں اور بادل قریب ہوتی جا رہی ہیں، تو ساری قوم اکٹھا ہو کے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ عذاب آنے والی ہے، چلو چلتے ہیں یونس علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پر گئی تو یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے وہاں نہ پا لیا۔ ان کو اور بھی یقین ہوا کہ ابھی تو عذاب آنے ہی والی ہیں۔ تو میرے دوستو، سارے بچے، سارے جوان، عورتیں، حتیٰ کہ اپنی جانوروں کو اپنے گھروں سے نکال کر جنگل کی طرف چل پڑے اور وہاں ساری قوم توبہ طائب ہو گئی اور اللہ سے معافی مانگی، اور یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان لوگوں نے اللہ پر اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لایا۔ جب ان لوگوں نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کیا اور اس قوم کی توبے کو قبول کر لی، سب کو معاف کر دیا اور عذاب اس سے ٹل گئی۔ میرے دوستو، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے باہر جا چکے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ میری قوم سے عذاب ہٹ گئی، عذاب اللہ رب العزت نے ہٹا دیا، تو یونس علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں واپس بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے سزا دیں گے، کیونکہ اس ٹائم کا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا اس کی سزا موت ہی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ گوارا نہ کیا کہ اگر میں جاؤں گا لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے کہ تو نے کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا اور عذاب ہم سے ٹل گئی ہے، پھر مجھے بھی سزا ہوگی۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے یونس علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر دوسری جانب جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دریا آیا، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے جو کشتی تھی اس میں یونس علیہ السلام بیٹھ گئے، اور کشتی والوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، بغیر کرائے کو اس کو بٹھایا۔ جب کشتی آدھی دریا میں گئی تو رک گئی، کیونکہ اس ٹائم کا جو معمول تھا کہ جو شخص بھی اپنی قوم سے یا کوئی ظالم گنہگار ہوتا تھا یا غلام بھاگ کر جاتا تھا تو وہ کشتی روک جاتی تھی، کشتی نہ آگے چلتی تھی نہ پیچھے آتی تھی۔ میرے دوستو، کشتی چلانے والے نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی ظالم گنہگار یا غلام بھاگ کر جا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر جا رہا تھا، یہ شان نبوت کے خلاف تھی کہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اور یہ اپنی مرضی سے جا رہا تھا، اور اس بات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو تنبیہ کر دینا تھا۔
تو کشتی میں یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ میں ہی ہوں، میں گناہگار ہوں، اپنے اللہ کے حکم کے بغیر میں جا رہا ہوں، مجھے اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ تو سب لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ تو پیغمبر، ہم آپ کو کس طرح دریا میں ڈالے؟ تو سارے نے مشورہ کیا کہ چلو قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن اندازی کر لیتے یونس علیہ السلام کا نام ہی آ جاتا تھا۔ بالآخر کر وہ مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالے۔ میرے دوستو، خداوند کریم کا کرشمہ دیکھو، معجزہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا تھا کہ جیسی ہی یونس دریا میں آئے گا تم نے ان کو نگل کرنا ہے، لیکن اس کو اپنی غذا نہیں بنانی، یہ ان کے لیے مسکن ہوگا اور تیرا پیٹ میں وہ صحیح سلامت رہے گا۔ تو میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ 5 دن یا 7 دن، بعض میں 40 دن تک بھی آئی ہیں کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کی پیٹ میں بستے رہے، اور اس مچھلی نے بہت دور دراز جگہوں تک ان کو سیر بھی کروائی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں توبہ کرتے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آخر اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا یونس کو دریا کے کنارے پر نکال دے۔ تو مچھلی نے یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جتنے ہی دن رہے تھے تو اس کے بدن سے بال ختم ہوئے تھے اور جسم ان کا بہت نرم ہوا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی ایک کدو کا درخت اگایا جس کے پتے بڑے تھے اور یونس علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا کہ تو روز ہی روز صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس بکری کا دودھ صبح و شام پیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس میں توانائی پھر سے آئی اور اپنے قوم میں چھل پڑے۔ تو میرے دوستو، یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ میں نے مختصر انداز میں آپ بھائیوں سے شیئر کیا۔ تو امید ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔